بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لیول ہفتم، کیا حال چال ہے بیٹا آپ سب کے؟ یہ آپ کے اردو کا یونٹ ہے۔ میں شازیہ خان کیمپس 9 سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ موسم سرما کی چھٹیاں اچھی گزری ہوں گی اور اب ہم اپنا نصاب شروع کر رہے ہیں۔ آج ہم سبق پڑھیں گے۔ سبق بڑا ہی دلچسپ اور اچھا ہے اور کہانی ہے اصل میں، تو بہت مختصر پیرائے میں جو مصنف ہیں انہوں نے ایک بہت ہی پتے کی اور ایک اچھی نصیحت کی ہے کہ کس طرح انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنا نقصان کر بیٹھے۔ اس سلسلے کی ایک مختصر اور بڑی جامع کہانی ہے جسے آج ہم اس کی دہرائی کریں گے۔ کہانیاں عموماً کیوں پڑھی جاتی ہیں اور کس لیے سنی جاتی ہیں؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں تفریح کا پہلو بہت نمایاں ہوتا ہے سننے والے کے لیے، کہ وہ اس کو سنتا ہے اور اپنے فارغ اوقات میں اس فراغت کے لمحوں میں محسوس ہوتا ہے۔ لیکن کہانی جو لکھتے ہیں مصنف ہیں، ادیب ہیں، ان کا کوئی اصلاحی پہلو ضرور ہوتا ہے تک کہ کہانی با مقصد ہو اور سننے والا یا پڑھنے والا، خاص طور پہ جو بچے ہیں، انہیں کوئی نہ کوئی نصیحت، کوئی نہ کوئی تلقین کی جائے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو بات آپ کو ویسے ہی سمجھا دی جاتی ہے روزمرہ میں چلتے پھرتے مکالموں کے ذریعے، یا کوئی بات بٹھا کے سمجھائی جائے، تلقین کی جائے، نصیحت کی جائے، تو وہ شاید اتنا اثر نہیں کرتی جتنا کہانی یا شاعری کے یا نظم کے ذریعے، جیسے علامہ اقبال کی نظمیں ہم نے پڑھی، وہ آپ کے دل پر اثر کرتی ہیں۔ تو یہی ایک اس طریقے سے ایک چھوٹی مختصر کہانی ہے جس کا عنوان ہے کرو عقل استعمال، یعنی عقل استعمال کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو اس کو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر آپ کا 61 ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک بچی کہانی سن رہی ہے، بیمار ہے۔ اکثر یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی ہوتا ہے نا بیٹا، کہ جب طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی یا خراب ہے یا کسی وجہ سے ہمارا کوئی اور کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، تو ہم اپنے گھر میں جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں ان سے کہانیاں سن لیتے ہیں۔ اور کچھ کہانی تو میرے خیال سے علاقائی طور پہ یا اس سے اتنی مشہور ہوتی ہے کہ وہ نسل در نسل سنی چلی جاتی ہیں، ہے نا۔ اسی طرح انگریزی کی کہانیاں ہوتی ہیں۔ تو میرے خیال سے کتب بینی کرنا، کہانیاں پڑھنا، سننا سنانا ایک اچھا مشغلہ ہے۔ اس سے آپ کے ذخیرے الفاظ میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور دوسرے زباندانی میں بہتری آتی ہے، اور دوسرے کی زندگی کا مشاہدہ اور چیزوں کے حقائق کو جاننے کا موقع ملتا ہے۔ تو کہانی اس طرح شروع ہوتی ہے، ذرا صفحہ نمبر پہ نظر ڈالیے، پینسل آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ میں جب 4 یا 5 سال کی تھی تو مجھے ایک بار پاؤں کا آپریشن کروانا پڑا۔ پاؤں میں اکثر درد رہتا۔ میری توجہ ادھر ادھر کرنے کے لیے میری ماں مجھ سے چوہے کی کہانی سناتی جس کی 7 دمیں تھی۔ میں نے یہ کہانی کم از کم 100 مرتبہ سنی ہوگی اور اکثر اوقات تو ایک دن میں 10 مرتبہ تک سنی۔ اس کے باوجود اسے سنتے ہوئے میرا ذہن درد کی طرف سے ہٹ جاتا۔ کم از کم تھوڑی دیر کے لیے میرے چھوٹے سے ذہن کے مطابق جو کچھ اس چوہے کے ساتھ ہوا وہ اتنا افسوسناک تھا کہ اس کے سامنے میری تکلیف مان پڑ جاتی۔ ٹھیک ہے، اب اس کو انڈر لائن کریں گے۔ اب یہاں مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ دکھاتی جا رہی ہوں، اس کو انڈر لائن کریں گے۔ مشکل الفاظ کی ایک دفعہ دہرائی ضرور کیجیے گا، پہلے ایک دفعہ دیکھ لیں۔ اور دھم مچانا، شور و غل کرنا۔ مان پڑنا، جیسے کہ ابھی بتایا میں نے، چمک ختم ہو جانا، اس کو لکھ لیجئے، خط کشیدہ کیجئے۔ جی، کتاب کے اندر بھی لکھیں گے، کاپی میں تو ہم کریں گے ہی، لیکن کتاب کے اندر بھی آپ نے الفاظ کے معنی کا تحریر کرنا ہے۔ ناک رگڑنا، منت سماجت کرنا، یعنی خوشامد کرنا۔ تیسرا کیا ہے؟ اکثر اوقات، زیادہ تر۔ عجیب و غریب، مختلف یا انوکھا۔ چھٹا ہے افسوسناک، یعنی قابل افسوس۔ اب آگے ہم اپنے سبق کی طرف جاتے ہیں۔ اب کیا ہے اس میں کہ وہ کہانی کس کی ہے؟ چوہے کی ہے، اور ماں اس بچی کو سناتی ہے جس کا حال ہی میں پیر کا آپریشن ہوا ہے، اس کو تکلیف ہے، اور وہ کہانی سن کر اپنی تکلیف جو ہے اس چوہے کی تکلیف میں اپنی تکلیف بھول جاتی۔ ایک چوہا تھا جس کی 7 دمیں تھی۔ چوہا اکثر اپنی امی سے پوچھا کرتا، امی جان آپ مجھے اسکول کب بھیجیں گے؟ یہ کہانی جو ہے، یہ سبق جو ہے، اس کو میں بلند خوانی مثالی کر کے اس لیے بتا رہی ہوں کہ بات ذہن میں آپ نے رکھنی ہے کہ آواز کا اتار چڑھاؤ کیسے ہوگا۔ جو بات مکالموں میں ادائیگی ہو رہی ہے
کس طریقے سے ہم نے اس میں تاثر پیدا کرنا ہے، اثر پڑنا ہے، کیسے ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے جملے کی ادائیگی کرنی ہے۔ تو خاص طور پر ان چیزوں پر دھیان دیا کریں۔ اس کی ماں اس کو راہتے ہوئے کہتی، تم ابھی بہت چھوٹے ہو، جب تم 3 سال کے ہو جاؤ گے تو پھر اسکول بھیجوں گی۔ آخر کار چوہا 3 سال کا ہو گیا۔ اس کی سالگرہ کے چند دن بعد چوہے کی ماں نے اسے اسکول کا بستہ اور ایک کھانا رکھنے کا ڈبہ دیا جس میں انڈا اور پراٹھا رکھا ہوا تھا۔ پھر وہ چوہے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کے باہر اسکول کی بس کا انتظار کرنے لگی۔ جب بس آئی تو چوہا خوشی کے مارے پھدکنے لگا اور اس کی خوبصورت دمیں دائرے کی شکل میں کسی مرغ کی دم کی مانند لگنے لگی۔ چوہا اسکول سے واپس آیا تو بہت افسردہ تھا، افسردہ یعنی غمگین تھا، اداس تھا۔ اس کی ماں نے پوچھا، کیا بات ہے، تم اتنے افسردہ کیوں ہو؟ اب یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، دیکھیے گا کس طریقے سے جملے کو ادا کیا جا رہا ہے۔ وہ کہنے لگا، اسکول میں مجھے چوہوں نے چھیڑا ہے، وہ کہہ رہے تھے تمہاری 7 دمیں ہیں، تم کیسے عجیب و غریب چوہے ہو۔ عجیب و غریب یعنی مختلف، انوکھے، مطلب کس طرح کے، سب سے الگ کیسے ہو۔ چوہے نے پھر اپنی ماں سے کہا کہ اس کی ایک دم کاٹ دے۔ اس کی ماں، اب یہاں دیکھیں یہ جو پورا اب جو آ رہا ہے سبق، کس طریقے سے وہ بچہ اور ماں کی کیا کیفیت ہے اور کس طریقے سے کہانی کا تسلسل آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کی ماں نے بیٹے کو بڑا کہا کہ وہ دم نہ کٹوائے، مگر اس کے اصرار پر ماں نے افسردگی کے عالم میں ایک دم کاٹ دی۔ ٹھیک ہے، اب 7 میں سے ایک چلے گئی تو 6 بچ گئی۔ لیکن چوہا اگلے دن پھر روتا ہوا آیا اور بولا، امی امی چوہوں نے اسکول میں پھر مجھے چھیڑا ہے، وہ کہہ رہے تھے تمہاری 6 دمیں، تم کتنے عجیب و غریب چوہے ہو۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ ایک اور دم کاٹ دے۔ اس کی ماں نے بڑی افسردگی سے ایک اور دم کاٹ دی۔ اگلے دن وہ چوہا پھر روتا ہوا آیا۔ اس کی ماں نے پوچھا، اب کیا بات ہے؟ اپنی آنکھیں ملتے ہوئے اس نے کہا، چوہوں نے اسکول میں اسے پھر چھیڑا ہے، وہ کہہ رہے تھے تمہاری 5 دمیں ہیں، تم کتنے عجیب و غریب چوہے ہو۔ ماں نے دل پر پتھر رکھ کر ایک دم اور کاٹ دی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، یعنی کہ وہ روز اسکول سے آتا، روز جاتا، اس کے ساتھی اس کا مذاق اڑاتے اور وہ آ کر اپنی ایک دم کٹوا دیتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، چوہا روتا ہوا گھر آتا اور ماں بڑے افسوس کے ساتھ اس کی ایک دم اور کاٹ دیتی۔ ایک دن چوہے کی امی نے دیکھا کہ اس کی بیٹے کی صرف ایک دم رہ گئی ہے۔ تب اس نے بیٹے سے کہا، اب تم دوسرے چوہوں جیسے ہو گئے ہو، اب تمہیں کوئی نہیں چھیڑے گا۔ یعنی کہ اس کی 7 دمیں تھیں اور کرتے کرتے اب کتنی رہ گئی؟ 1۔ تو اس کی ماں کو اطمینان ہوا کہ اب بھی تم دوسرے چوہوں کی طرح ان جیسے ہی ہو گئے ہو ایک دم کے، اب تمہیں کوئی نہیں چھیڑے گا۔ اگلی صبح چوہا خوشی سے اپنی ایک دم کو ہلاتا ہوا اسکول گیا، لیکن دوپہر کو پھر روتا ہوا اپنی ناک رگڑتا ہوا گھر واپس آیا۔ امی نے کہا، چوہوں نے مجھے پھر چھیڑا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ عجیب صورت والے چوہے ہو، تمہاری ایک ہی دم ہے، تم کتنے عجیب و غریب چوہے ہو۔ چوہے نے پھر اپنی ماں سے کہا کہ وہ اس کی آخری دم بھی کاٹ دے۔ بیچاری ماں کیا کرتی، اس نے آنسو بہاتے ہوئے اپنے لگتے جگر کی آخری دم بھی کاٹ دی۔ اب یہاں کرتے کرتے کیا ہوا، جب وہ ایک دم کا ہو گیا، اس کے باوجود اسکول گیا تو اس کے ساتھیوں نے پھر اسے چھیڑا اور اس نے آ کر ضد کر اپنی پھر سے کیا کیا کہ ایک دم اور کٹوا دی۔ اگلے دن پھر چوہا پھر روتے ہوئے گھر واپس آیا اور بولا، امی امی چوہوں نے مجھے چھیڑا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ او چھوٹے چوہے جس کی کوئی دم نہیں، عجیب و غریب چوہے جس کی کوئی دم نہیں، تم کتنے بے وقوف چوہے ہو۔ اب کیا ہوا کہ اس کی وہ آخری دم بھی کٹ گئی اور جب وہ گیا تو پھر اس کے ساتھیوں نے اس کا خوب مذاق اڑایا۔ اب یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد ماں اور بیٹی کی مکالمہ ہے۔ میں پھر امی سے پوچھا کرتی کہ چوہوں نے اسے کیوں چھیڑا جبکہ اس کی ایک دم تھی، وہ انہی کی طرح تھا۔ میری ماں بتاتی، دراصل چوہوں کو جب چھیڑا جاتا تو بڑا ادھم مچاتا، یوں دوسرے چوہوں کو اسے چھیڑتے ہوئے بڑا مزہ آتا۔ اگر آپ اب یہ کیا ہے کہ کیوں بچی کو بڑی حیرت ہوگی، جب وہ ایک ہی دم تھی اور وہ سب ایک جیسا ہو گیا دوسرے چوہوں کا، تو پھر اسے کیوں چھیڑا جاتا، اسے کیوں تنگ کیا جاتا؟ تو اس کی ماں کہتی کہ دم کی کوئی حیثیت نہیں تھی، صرف فرق یہ تھا کہ جب اسے دوسرے چھیڑتے تو وہ تنگ ہوتا، چڑچڑاتا،
लोग उससे क्या करते, बड़ा मजा लेते और लुत्फ उठाते। अगर आप भी सोचे बगैर, अब ये नसीहत है आखिर में, कहानी के अख्ताम पे देखिए, अगर आप भी सोचे बगैर दूसरों की राय पे अमल करेंगे तो फिर आपके साथ भी वही कुछ होगा जो बेचारे 7 दुमें वाले चूहे के साथ हुआ, और एक एक कर अपनी सारी दुमों से महरूम हो। तो कहानी का बुनियादी तस्वुर या मरकजी ख्याल या इस कहानी में जो मुसन्नफ ने नसीहत देने की कोशिश की है वो क्या है कि इंसान को बगैर सोचे समझे किसी की बातों पर अमल नहीं करना चाहिए। लेकिन नसीहत क्या है, अगर आप देखें बात उन्होंने चूहे की है, लेकिन कहानी का मकसद क्या है कि रोजमर्रा के ऐसे मामलात होते हैं कि हम दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान कर बैठते हैं, क्योंकि हम अपनी अक्ल इस्तेमाल नहीं करते कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, हमें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता, क्या दुरुस्त है और क्या गलत है ना। तो हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में, दूसरों को प्लीज करने के चक्कर में अक्सर क्या होता है, अपना ही नुकसान कर बैठते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। तो क्या कहा है कि इंसान अगर किसी दूसरे की बात सुने जरूर, किसी दूसरे का मशवरा ले जरूर, लेकिन क्या करना है उसमें कि आपने अपनी समझ से, अपनी अकल से काम लेते हुए दुरुस्त फैसले करने हैं, दूसरों की बातों में नहीं आना है। दूसरे अगर आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको छेड़ते हैं आपकी किसी भी कमजोरी पे, किसी भी चीज पर, तो वो उनको प्लीज करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनको महसूस करने के लिए, उनको इत्मीनान दिलाने के लिए आपने कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे आपको परेशानी हो, आपको मुश्किल हो, आपको तकलीफ हो। तो ये मुख्तसर कहानी में बड़ी अच्छी नसीहत है, और ऐसी नसीहत मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं, तालिम इल्मी ज़माने में होते हैं, तो अक्सर ये होता है कि हमारी सोबतें हम पर बहुत असरअंदाज होती हैं। दूसरे कैसे सोचते हैं, दूसरा क्या कर रहा है, तो हम बगैर सोचे समझे अपने अक्सर दोस्तों के पीछे आंखें बंद करके चल देते हैं कि उनके उस सूरत में क्या होता है कि हमारा अपना बहुत नुकसान हो जाता है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो काम वो कर रहे हो, जो बातें वो कर रहे हैं या जो फैसले वो कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हो सकता है वो एक चीज उनके साथ सही हो, लेकिन अगर आप वो काम करें तो वो आपके साथ वैसे ही मामला ना पेश हो। तो हमें बहुत मामला फहमी के साथ, अक्लमंदी के साथ हर मामले को देखना चाहिए। तो यही बात समझाया कि किस तरीके से चूहा दूसरों की बातों में आकर अपना किस तरह नुकसान कर बैठता है। अब हम अपना काम देखते हैं जो आज हम करेंगे। आपने मुश्किल अल्फाज के मायने तहरीर करने हैं। टाइटल पेज बनेगा आपका। टाइटल पेज बनाने के बाद आपने सफ़े के बीच में हाशिया लगाना है और अल्फाज मायने तहरीर करने हैं। इसके अलावा जो आपको सवाल दिया जा रहा है कि इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है, उसको कम से कम 30 से 35 अल्फाज में आपने वो कहानी का सबक तहरीर करना है। कोशिश कीजिएगा किताब से बिल्कुल ना लिखें, मतलब किताब की वो जो सतर है, जो आखिरी में जो नसीहत है, उसकी तफहीम कीजिएगा कि उसको अपने अल्फाज में जहां तक मुमकिन हो तहरीर करें। ठीक है ना। तो ये बहुत आसान सा है, इसको करेंगे। और अगर आपका दिल चाहे तो टाइटल के पेज के अंदर आप एक चूहे बना लीजिएगा जिसकी साथ में दिखा दीजिएगा, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प हो जाएगा। तो इंशाल्लाह इस कहानी से हम आगे काम करेंगे। इसकी अच्छी तरीके से मिसाली बुलंदख्वानी कीजिएगा, बाज़ बुलंद इसको पढ़िएगा, बार बार मश्क कीजिएगा ताकि आपको आसानी हो। फिर इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होती है। अपना काम बखूबी कीजिए, वक्त पर कीजिए और अपना बेइंतहा ख्याल रखिए। चलिए जी बच्चे, अल्लाह हाफिज।